السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کسی بھائی نے ایک سوال کیا جو بہت اہم سوال ہے، ہم سب کو سمجھنا بھی اور عمل بھی کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسبوق اپنی بقیہ رکعتوں کو کیسے مکمل کرے۔ کسی انسان کی، کسی شخص کی کچھ رکعتیں جو چھوٹ جائیں تو نماز کیسے مکمل کرے۔ نیز اس میں ایک یہ بھی سوال ہے کہ جو مسبوق جو ہوتا ہے، جس کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو وہ اتحیات پڑھنے کے بعد قاعدے میں درود شریف بھی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، یعنی درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، کہ اتحیات پڑھنے کے بعد خاموش رہے گا۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہم کو ایک بات سمجھنے کی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام کا قاعدہ جو ہوتا ہے اس میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعائے معصورہ، ٹھیک ہے۔ اب اس شخص کو اتحیات پڑھنے کے بعد خاموش رہنا ہے، امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہے۔ جب امام سلام پھیر دے، اس کے بعد جب دوسرا سلام پھیرنے لگے تو یہ کھڑا ہو جائے۔ جب کھڑا ہو جائے اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر سورت ملائے۔ سورت ملانے کے بعد دیکھیے اب یہ چار رکعت والی نماز تھی، اس کی ایک رکعت چھوٹی ہے صرف، تو سمپل سی بات ہے، رکوع سجود کرنے کے بعد درود شریف پڑھے گا قاعدے میں، اور اتحیات پڑھے گا، دعائے معصورہ پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیر دے گا۔ یہ تو اس شخص کی بات ہے کہ جس کی ایک رکعت چھوٹی ہوں، لیکن اگر کسی کی دو رکعتیں چھوٹ جائیں تو دیکھیے دو رکعت چھوٹ جائیں، اب جب یہ امام کی جب چار رکعتیں جو ہوتی ہیں تو وہ جب سلام پھیرنے لگے دوسرا تو یہ کھڑا ہو جائے۔ کھڑا جب ہو جائے گا تو یہ ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت ملائے گا۔ اس کے بعد سورت ملانے کے بعد رکوع سجود کرے گا، رکوع سجود کرنے کے بعد رکوع سجدے جب ہو گئے یہ کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ کرے گا، قاعدے میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعائے معصورہ پڑھے گا، اس کے بعد سلام پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہے جس کی دو رکعت چھوٹ گئی تھی، ٹھیک، اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا۔ اب دیکھیے جس کی 3 رکعت اگر چھوٹ جائیں تو پھر ہم کو یہاں پہ اس ٹیکنیکل کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے عوام میں رائج تو بہت ہے، پر باقی اکثر لوگ اس میں عوام جو ہیں وہ اکثر لوگ خطا اور غلطی کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر کسی شخص کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، اب مغرب کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، مغرب کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مغرب میں تو 3 ہی رکعت ہوتی ہیں۔ اگر تیسری رکعت میں یہ آیا ہے قاعدہ آخرہ میں، تو یہ اسی طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کرے گا کہ جس طرح ایک اکیلا شخص امام کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے، مثلا ظہر ہے، عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، 3 رکعت چھوٹ گئی، تو اب دیکھیے 3 رکعت چھوٹ گئی تو اس نماز کو کیسے مکمل کرے گا۔ جب 3 رکعت چھوٹ گئی، جب امام سلام پھیر دے گا اور دوسرا سلام جب پھیرنے لگے تو یہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ کیا کرے گا، ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت یاد ہو سورت ملا لے گا، پھر رکوع سجود کرے گا، پھر قاعدے میں بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ قاعدے میں بیٹھ گیا، اس کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائے گا، جو بھی سورت یاد ہو وہ سورت ملا لے گا، اس کے بعد رکوع سجود کرے گا، رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کی یہ تیسری رکعت ہے، ایک رکعت تو امام کے ساتھ پڑھ لی، تیسری رکعت ہے۔ اب پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع سجود کرے گا، رکوع سجود کرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد رکوع سجود کرنا ہے، اس میں کوئی سورت نہیں ملانا ہے، کیونکہ یہ اس کی تیسری رکعت ہے اور ایک امام کے ساتھ پڑھی لی ہے، تو اس طریقے سے یہ اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ جو مسئلہ ہے اکثر لوگ اس سے ناواقف رہتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ بھی اس مسئلے کو سمجھیں اور بار بار اس ویڈیو کو آپ سنیں
اور سننے کے بعد دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔